اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، گزشتہ کل آپ جانتے ہیں کہ وندے ماترم کو لے کر پارلیمنٹ میں بحث شروع ہے، اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بحث اتنی اہم ہے بی جے پی کے لیے، اور وندے ماترم کا لازم کرنا اتنا اہم ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پارلیمنٹ میں پوری انرجی وندے ماترم پر لگائی جا رہی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہی وندے ماترم سب نے پڑھنا شروع کر دیا تو بے روزگاری ختم، غریبی ختم، جی ہاں، ملک کی تباہی ختم، ملک کا وکاس شروع، للت مودی آ جائے گا، وجے مالیا آ جائے گا، جتنے مودی بھاگے ہیں سب آ جائیں گے اور ملک ترقی کی طرف بڑھ جائے گا، ایسا لگتا ہے۔ اس لیے بہت اہم بحث شروع ہے وندے ماترم کو لے کر۔ لیکن وندے ماترم کو لے کر بی جے پی اصل یہی چاہتی ہے کہ ایک طبقہ اس کی مخالفت کرے گا ہی کرے گا، بی جے پی کو معلوم ہے۔ تو بس بہار الیکشن جیتنے کے بعد بنگال الیکشن جیتنے کی تیاری کے لیے یہ بحث شروع کرائی گئی ہے۔ پرینکا گاندھی نے گزشتہ کل کلیئر کہہ دیا کہ وندے ماترم سے بی جے پی کو کوئی لینا دینا نہیں، اصل ہے بنگال کا الیکشن۔ اب جیسے ہی وندے ماترم کا مدعا آیا تو ظاہر بات ہے حضرت مولانا ارشد مدنی جمعیت علماء ہند کے راشٹری ادھیکش، قومی صدر، گزشتہ کل انہوں نے کلیئر کہہ دیا کہ ہمیں کسی کے وندے ماترم گانے پڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی وندے ماترم گائے پڑھے، ہم کو کوئی آپتی نہیں، مگر مسلمان صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اس عبادت میں وہ اس کے عقیدے اور ایمان اور آستھا کے اعتبار سے کسی دوسرے کو، اللہ کے علاوہ کسی اور دوسرے کو اس عبادت میں شریک نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بات ایک بار پھر ہم کلیئر کر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اپنی اس عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتا۔ انہوں نے آگے کہا کہ وندے ماترم نظم کے مشمولات شرکیہ عقائد اور افکار پر مبنی ہے، جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ بالخصوص اس کے 4 اشعار میں کلیئر طور پر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ 4 الفاظ اس کے ایسے ہیں، اشعار ایسے جس میں کلیئر طور پر وطن کو، برادران وطن کو معبود اور درگا ماتا سے تشبیہ دے کر اس کی عبادت کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو کسی بھی مسلمان کے بنیادی عقیدے، فنڈامنٹل رائٹس اور ایمان کے خلاف ہے۔ ہندوستان کا دستور ہر شہری کو مذہبی آزادی اور اظہار رائے کی آزادی، جی ہاں، آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 19 وہ فراہم کرتا ہے، اور اظہار رائے کی آزادی ان دفعات کے تحت کسی بھی شہری کو اس کے مذہبی عقیدے اور جذبات کے خلاف کسی نعرے، گیت یا نظریے کو اپنانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا ارشد مدنی نے کلیئر کہا کہ سپریم کورٹ کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ کسی بھی شہری کو قومی ترانہ یا کوئی ایسا گیت گانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جو اس کے مذہبی عقیدے کے خلاف ہو۔ انہوں نے کہا کہ وطن سے محبت الگ چیز ہے اور اس کی عبادت، پوجا الگ چیز ہے، دوسری چیز ہے۔ مسلمانوں کو اس ملک سے کتنی محبت ہے، اس لیے ان کو کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں اور جمعیت علماء ہند کے بزرگوں، اکابرین اور پروجوں کی بے مثال قربانیاں اور خاص طور پر وطن کی تقسیم کے خلاف جمعیت علماء ہند کی کوششیں بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے۔ ہم کو اپنی وفاداری اور وطن سے محبت کے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم وطن سے کتنی محبت کرتے ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ ہاں، وطن کی پوجا نہیں کر سکتے، جی ہاں، وطن کی عبادت نہیں کر سکتے، ایسے الفاظ بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ میں سیلیوٹ کرتا ہوں ہماری بیٹی اقرا حسن کو، جی ہاں، اقرا حسن نے لوک سبھا میں گزشتہ کل وندے ماترم کی تشریح ڈیٹیل بیان کرتے ہوئے اقرا حسن نے حکومت پر زوردار حملہ کیا۔
انہوں نے کہا اقرا حسن نے کیا ہم ہندوستانی مسلمان اپنی پسند سے ہندوستانی ہیں؟ اتفاق سے نہیں ہیں، ہم بائی چوائس انڈین ہیں، بائی چانس نہیں۔ پارلیمنٹ کے رواں سرمائی اجلاس کے دوران پیر کے روز لوک سبھا میں وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ پر بحث ہوئی تو اقرا حسن نے وندے ماترم کے اشعار کی جو تشریح کی بی جے پی کی دھجیاں اڑائی کہ تم نے گنگا کو ایسا میلا کر دیا، جمنا کو ایسا میلا کر دیا، ہواؤں کو اتنا زہریلا کر دیا، اور وندے ماترم میں تو صاف ہوا کا ذکر ہے، صاف ندیوں کا ذکر ہے، اور بہت زبردست انداز میں اقرا حسن نے تشریح کی اور حکومت پر زوردار حملے کیے۔ تو وہیں پر ملک ارجن کھڑگے جو کانگریس کے راشٹریہ ادھیکش ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جناب بی جے پی وہ پارٹی ہے جس نے مسلم لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بنائی، تب ان کی وطن سے محبت، ان کی حب الوطنی کہاں تھی؟ جو لوگ کل تک وندے ماترم نہیں بولتے تھے، آج وہی لوگ وندے ماترم کے نام پر آگ لگا رہے ہیں، اور وہی لوگ کافی فکر مند ہے۔ اس دوران انہوں نے وندے ماترم کا نعرہ بھی لگایا ملک ارجن کھڑگے نے، اور کہا کہ ان کی وطن سے محبت اس وقت کہاں تھی جب یہ مسلم لیگ سے گٹھ بندھن بنا کر حکومت بنا رہے تھے۔ تو وندے ماترم ان کا مقصد نہیں ہے، ان کا مقصد وندے ماترم کے ذریعے سے صرف آگ لگانا ہے اور بنگال الیکشن سے پہلے ہندو مسلمان کرنا ہے۔